بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامع نزی احتشام، سورہ ہود آیت نمبر 69، 12واں پارہ۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا۔ تحقیق ہمارے فرشتے آئے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، بشارت لے کر۔ قالوا سلاما، انہوں نے آتے ساتھ ہی سلام کہا۔ قال سلام، تو جواباً بھی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو سلام کہا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تو جناب ابراہیم علیہ السلام زیادہ دیر نہ رکے نہ ٹھہرے، چند لمحے سلام دعا کرنے کے بعد فوراً گئے، ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر دسترخوان لگا دیا، پیش کر دیا۔ اس آیت مبارکہ میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوئے، نوجوان شکل میں، حسین و جمیل، غیر فرشتے نوری مخلوق ہے، اور آداب میں بھی انبیاء کرام اور ملائکہ کی سنت ہے کہ جہاں کی جاؤ السلام علیکم کہو، پھر جانے والے کو سلام پہل کرنی چاہیے، پھر جواب میں وعلیکم السلام۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی، مفسرین کرام نے لکھا آپ بڑے مہمان نواز تھے، جب تک دسترخوان پہ مہمان نہیں ہوتا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو آپ کی اس عادت کی وجہ سے ان دنوں میں 15 دن ہو گئے تھے مہمان یہاں بڑے غمگین تھے۔ مہمان چونکہ اللہ کی رحمت ہوتی، اور بندہ جب اس کی خاطر تواضع کرتا ہے رضاء الہی کے لیے، رحمت کے حصول کے لیے، تو اللہ رب العزت یقیناً اس کا بدل عطا فرماتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ 15 دن سے انتظار میں کہ مہمان آئے، تو یہ صورتحال دے کر آپ فوراً بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه ناكرا، پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے تک نہیں جا رہے، ظاہر فرشتے کھانے سے پاک ہیں، ملائکہ کھانے سے پاک ہیں، اور ان تمام خواہشات سے بھی پاک ہیں، دوری اللہ کی مخلوق ہیں، تو اب جب ان کے ہاتھ کھانے تک نہ پہنچے نہ کرم، تو آپ نے اجنبیت محسوس کروائی، لگتا ہے کہ یہ اپنائیت میں نہیں ہے، کوئی اجنبی ہے۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، تو آپ دل ہی دل میں ان کی طرف سے نا غم اور خوف آپ کو لاحق ہو گیا۔ قَالُوا لَا تَخَفْ، تو انہوں نے چہرے سے بھانپ لیا کہ اب ہم اتنا ان خلوص سے وہ لے کر آئے کھانا ہم کھا نہیں رہے، ہم نوری مخلوق ہیں، اور ان کو غم بڑھ رہا ہے۔ فوراً انہوں نے کہا لا تخف، ڈریے مت، انا ارسلنا الی قوم لوط، بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف، یعنی ہم آپ کے پاس تو بشارتیں اور خوشخبری لے کر ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے پھر بعد حضرت یعقوب انہی کے ہاں ان کا بیٹا، یہ خوشخبری لے کر۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا اللہ کے نبیوں کی آمد کے تذکرے اور بشارتیں پہلے دی جاتی ہیں۔ آج تو لوگ کیسے مسلمان ہیں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد سے چڑھتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا منا لیا، کیوں خوشی کر لی، جب اللہ کے نبی دنیا میں آئے نہیں اس سے پہلے ہی ان کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ تو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے بارے میں، جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملائکہ باقاعدہ آئے، تو اللہ فرما رہا ہے
کہ ہمارے فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، اور وہ خوشخبری کیا تھی جناب؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کی، پھر ان کے آگے اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام۔ وَامْرَأَتُ قَائِمَةٌ، اب جب یہ آیت دوسری مکمل ہوئی تو اس میں دو باتیں ہوں۔ ایک تو بھی ہم آپ کے پاس آئے، یہ آپ کو حضرت اسحاق اور یعقوب کی بشارت ہے، اور ہم آئے قوم لوط کی جانب عذاب لے کر، یہ دو کام۔ وَامْرَأَتُ قَائِمَةٌ، آپ کی زوجہ جن کی عمر 100 سال کے سے بھی زائد اور آپ کی 90 سال عمر تھی، تو یہ آپ کی زوجہ حضرت سارہ، کیونکہ حضرت ہاجرہ کے ہاں پہلے سے اولاد تھی، حضرت سارہ کو یہ بشارت دی۔ آپ کی زوجہ کھڑی اپنے حجرے میں، اپنے گھر میں، تو یہ مہمان خانہ قریبی تھا، وہ سن رہی تھی، فضاحکت، وہ مسکرانے لگی، ہنس پڑی۔ مفسرین کرام نے فرمایا ایک تو ان کے ہنسنے کی وجہ اولاد کا حصول، مرد کی بنسبت عورتوں کو اولاد پر زیادہ خوشی ہوتی ہے، اولاد کے حصول پر، اولاد کے ملنے پر۔ غم کے اعتبار سے بھی یہی کیفیت، مرد کی بنسبت عورت کو اگر اولاد نہ ہو تو غم زیادہ لاحق ہوتا ہے۔ دوسرا، اس بات پر وہ خوش ہوئی کہ یہ جو قوم لوط فتنہ برپا کر رکھا ہے اور بدکاریاں عام کر رکھی ہیں اور معاشرے کا بگاڑ کر رکھا ہے، تو ان پر اللہ کی پکڑ آ چکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب ظالموں کو پکڑتا ہے تو پھر اس صورت میں ظلم نہیں ہوتا، بلکہ وہ اسی کے حقدار ہوتے ہیں اور اس سے پھر علاقے میں امن آنا ہوتا ہے۔ تو آپ اس پر مسکرائیں۔ فبشرناہا باسحاق، تو انہوں نے کہا ہم نے ان کو خوشخبری دی اسحاق کی، اور پھر صرف اسحاق نہیں، یہ اتنا لمبی عمر پائیں گے ابھی، اور کہ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب کی بھی ہم نے انہیں بشارت، وہ ان کو بھی دیکھیں گے، میری پوتے کو بھی پائیں گی۔ قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، یہ قرآن مجید کا انداز ہے، اسلوب ہے، بات کھول کھول کر کے بیان کرنا۔ تو مئی صاحبہ حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا ویلتا، ہے افسوس، اَأَلِدُ، کیا میرے ہاں بیٹا ہوگا، وَأَنَا عَجُوزٌ، حالانکہ میں تو بالکل بوڑھی باج پن کے درجے میں، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور میرا یہ شوہر یہ تو انتہائی بہت زیادہ بزرگ ہیں، 90 سال عمر اور ادھر 120 سال عمر، یہاں تک اقوال ہیں۔ ان ھذا لشیء عجیب، اگر ہماری اس عمر کے اندر اولاد ہو جاتی ہے تو یہ بڑی تعجب والی بات، کتنا عجیب بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ، اب انہوں نے یہ جملے شک کے لیے نہیں کہے، البتہ یہ جو سلسلہ ہے اس کے لیے انسان کو تجسس تو ہوتا ہے کہ اس عمر کے اندر جب کہ بندہ اپنے تمام اعضاء سے، اپنی کیفیت سے بالکل نہ ایک اس طرح کا بندہ نا امید ہو چکا ہوتا ہے کہ اب توقع نہیں ہے، لیکن پھر بشارت مل جائے رب العالمین کی طرف سے جس میں صداقت ہی صداقت ہو، تو پھر کیوں نہ اس پر تعجب۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتے بولے کیا تم اللہ تعالی کے حکم کے بارے میں تعجب کرتی؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ہوں تم پر اے جناب ابراہیم علیہ السلام کے اہل خانہ۔ یہ دعائیہ جملہ بھی ہے، انہ حمید مجید، بے شک وہ تعریف کیا ہوا ہے اور عظمتوں والا ہے۔ جناب
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ جو بشارت عطا فرمائی یہ سچی ہوئی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھی عطا ہوئے، پھر اللہ نے انہیں بھی حضرت یعقوب بھی عطا فرمایا۔ اور رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، فرشتوں نے اللہ کی رحمت اور برکتوں کی دعا دیتے ہوئے اہل بیت کا لفظ بولا۔ مخاطب کون تھی؟ یعنی اس بات کے یہ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں لفظ اہل بیت اہلیہ کے لیے بولا جا رہا ہے، گھر والوں کے لیے بولا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے اہل سنہ و جماعت جب بھی نبی علیہ السلام کی اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات امہات المومنین ان کا بھی تذکرہ اہل بیت کے تذکرے میں ضروری سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت میں حقیقت میں مصداق وہی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے اندر پانچ تن پانچ جن کو کہا جاتا ہے، جناب سینا مولا کائنات علی المرتضی، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ نساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور سیدنا امام عالی مقام امام حسن مجتبی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں شہزادوں کو بھی ایک چادر میں جمع فرما کے فرمایا یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں ہیں، یعنی ان کو بھی آپ نے شامل فرمایا۔ تو اب ایک طبقہ جن کو حضور نے شامل فرمایا ان کو تو وہ مانتا ہے، اور امہات المومنین کے لیے وہ برے عقائد رکھتا ہے، تو وہ کیسے صراط مستقیم پر ہو سکتا ہے؟ امہات المؤمنین تو حقیقت میں اہل بیت میں وہ پہلے سے شامل ہیں، اور اسی لیے جب کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے اہل خانہ ٹھیک ہیں، تو جب خیریت پوچھی جاتی ہے تو اس سے مراد اس کی بیوی بچے ہوتے ہیں۔ تو یہاں قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہو گیا اہل بیت کا لفظ جب بولا جائے گا تو اس میں مراد وہ اہلیہ بھی ہوں گی اور ان کے بچے بھی ہوں گے، اور جن کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے شامل فرمایا وہ بھی۔ تو اسی لیے قرآن مجید کی اس آیت میں وَيُطَهِّرَكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوب پاک فرمائے گا اہل بیت، اس میں وہ جو ساری شانیں ہیں وہ امہات المومنین کی بھی ہیں اور حسنین کریمین کی بھی ہیں اور سید نساء العالمین کی بھی ہیں، مولا کائنات کی بھی ہیں۔ تو یہ اس آیت کے لفظی معنی سے جو مسئلہ اخذ ہوا وہ ذکر کیا۔ فلما ذهب عن ابراہیم الرعب، پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ خوف ختم ہوا، وجاءت البشرا اور ان کے پاس بشارت آ چکی، یجادلنا فی قوم لوط، تو فرشتے کے وہ ہم سے جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں کہ اللہ کے نبی ہمیشہ رحمت اللہ علیہ شفقتوں سے بھرے ہوتے ہیں، تو اب انہوں نے تو جب کام آئے قوم لوط کے پاس آئے تو فرشتوں کا آنا قوم لوط کے پاس اور وہ بدکاروں کے اڈے، تو اب ان کے پاس خیر کا تو آنا نہیں تھا، عذاب لے کر آنا تھا۔ تو اللہ کے نبی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ہم سے ان کے بارے میں جھگڑنے لگے، دعائیں کرنے لگے۔ ان ابراہیم حلیم اواب منیب، وجہ بھی بیان کی، بے شک ابراہیم علیہ السلام ضرور حلم والے، آہو بکا کرنے والے اور گریہ زاری کرنے والے، کثرت سے گریہ زاری کرنے والے، رجوع کرنے والے۔ تو جو بندہ اپنی رب کا خوف اور خشیت کی صفت سے متصف ہو تو پھر اس پر یہ، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر اس عذاب سے بچنے کے لیے پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں رہتے کتنے متقی ہیں، تو کیونکہ ایسے متقیوں پر پہلے ہوتا ہے عذاب،
जो कि कौम के मुआशरे के बिगाड़ को देखकर उनको परेशानी लायक नहीं। इसलिए कहा जाता है उलमा का शुक्र अदा करना चाहिए कि मुआशरे में कोई तो है ना बदकारी की मजम्मत बयान करने वाले और गुनाहों से जो है नफरत दिलाने के लिए मौजूद हैं। वरना मुआशरे के हालात कहाँ तक पहुंचा चुके हैं कि गुनाह को गुनाह भी नहीं समझा जा रहा। सूद खा रहे, सूद को सूद कहते हैं, वक्त की जरूरत होगी है, मैंने बस कमाना ही है, कारोबार ही करना है। और मौलवियों की बात छोड़ो, ये बातें करके इनसे इंसान क्या हो रहा है, बहुत सारा दीन के मसाइल हम छोड़ते जा रहे हैं और उनका नुकसान। तो जब अल्लाह का अजाब आता है फिर ये नहीं कि जनाब यहाँ कौन से नेक रहते हैं, वो पूरी की पूरी बस्तियां तूफान की जद में, सैलाब की जद में और पता नहीं क्या से क्या अल्लाह की पनाह हो। तो इसलिए जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में गिरज़ारी और दुआ कर, अल्लाह तबारक व तआला फरमाया या इब्राहीम आरिदान हादा, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप इस मामले से दूर रहिए, इन्नहु कद जाअ अम्रु रब्बिक, बेशक ताकीद तुम्हारे रब का अजाब आ चुका है, अब वो इस कौम को आकर ही रहेगा। व इन्नहुम आतीहिम अजाबुन गैर मरदूद, बेशक ये वो है जिनके पास ऐसा अजाब आ रहा है जो टलने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमाए और हम सब पर गुनाह से पनाह अता फरमाए। आयत नंबर 72 तक जिक्र हुआ और ये वाक़या अभी मुकम्मल नहीं हुआ, कल मजीद इसका हिस्सा हम जिक्र करेंगे। अल्लाहुम्मा रब्बना